پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الحاج شبیر باپو قادری، مقرر ذیشان فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحیم صاحب برکاتی ہاشمی، اسٹیج پر رونق افروز سادات کرام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے تاجدار، مالک و مختار، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس کو کہتے ہیں سب کے سب شادی، جس کو کہتے ہیں سب کے سب شادی، یعنی بڑھتی اس سے آبادی، چھوڑ کر مصطفیٰ کی سنت کو کون چاہے گا اپنی بربادی۔ حاجی عمر شاہ باپو کے صاحبزادے کی شادی کی خوشی کے موقع پر یہ محفل مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ سجائی گئی۔ میں تو شرکت کے لیے میں نے حاضری دی تھی، لیکن مجھے مائک پکڑا دیا گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے شادی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے کان میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح اسلام میں عبادت اور کبھی فرض ہے اور اکثر سنت، اور امام احمد کی روایت سے ابو داؤد کے نزدیک نکاح واجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ دوسرا فرمان نبوی ہے، جب بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ نکاح کے لیے اسلام نے کتنا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنی شامت اعمال سے اسے اتنا پیچیدہ اور دشوار بنا دیا ہے کہ اب نکاح شادی خانہ آبادی کے بجائے زیادہ تر شادی خانہ بربادی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے رسم منگنی، نکاح کے بعد دعوت مہمانی، بارات کا تصور، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو۔ لیکن آج ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نکاح کو مشکل تر بناتے جا رہے ہیں کہ غریب آدمی بیچارہ اپنی بچی کی شادی کیسے کرنی اس کی فکر میں اس کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے
اس کی آفت میں جان ہوتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، سرخ جوڑا تو دے نہیں سکتے، سرخ کپڑوں میں اس کو دفنا دو، اس کی تربت پہ یہ لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے۔ ایسے کتنے ہی ماہ پارے ہیں، سر کشیدہ ہے غم کے مارے ہیں، جس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا، کیسا اجڑا ہے باغ مفلس کا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کے لیے طرفین یعنی لڑکے والے اور لڑکی والے مسجد میں آ جائیں، مہر ادا کریں، مہر ادا کرنے کے بعد ایجاب و قبول ہوگا، اور پھر لڑکی والے اپنی لڑکی کو لے کر کے لڑکے کے گھر پہ پہنچا دیں۔ یہ بارات کا تصور ہی نہیں ہے اسلام، بلکہ عربی زبان کی لغات کو آپ کھنگال ڈالے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بارات کا کوئی شبد عربی زبان میں نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ سب رسمیں کدھر سے آئی؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ مسجد میں آؤ، لڑکے اور لڑکی والے آ جائے، مہر ادا کی جائے، اس کے بعد نکاح ہو، لڑکی کو لڑکے والے گھر پر چھوڑ کر کے آئے، نہ جہیز نہ کھانا پینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ صرف لڑکے والوں پر نکاح کی رسومات میں اللہ تبارک و تعالیٰ و اللہ کے رسول نے لڑکے والوں پہ ہدایت کی ہے، لڑکی والوں پر اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا، کوئی خرچ نہیں لڑکی والوں پر۔ مہر کون ادا کرے گا؟ لڑکے والے۔ نکاح کے بعد مسجد میں چھوارے کون تقسیم کرے گا؟ لڑکے والے۔ اور نکاح اور شادی کے بعد دوسرے دن دعوت ولیمہ کون کرے گا؟ جو سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ دعوت ولیمہ کرے، اگرچہ ایک بکرا یا ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دعوت ولیمہ کرے۔ اور حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ دعوت ولیمہ کہ جب ملے کسی انسان کو تو اس کو چاہیے کہ اس دعوت ولیمہ میں ضرور شرکت کرے، جو شرکت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ شادی سے پہلے لڑکی والے کے گھر پر 1200 آدمی 200 آدمی ہجوم، اور اس کے بعد 50 آدمی ودائی کے لیے جاتے ہیں، 25 عورتیں ودائی کے لیے جاتی ہیں۔ مولا کائنات سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح فرمایا، مولا علی سے پوچھا مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک بختر ہے، زرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تلوار تو ضروری ہے، یہ زرہ اتار کر کے مجھے دی جائے، جاؤ اسے بازار میں فرق کر دو، اور جو بھی قیمت آئے وہ قیمت لے کر کے آؤ، یہ تمہاری طرف سے مہر ہو۔ زرہ لے کر کے مولا کائنات باہر نکلے، حضرت عثمان غنی نے اسی زرہ کو خرید لیا، روپیے دیے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھے، اللہ کے رسول نے وہ پیسے مہر کی رقم جو تھی وہ گھر میں بھجوا دی، جاؤ اس میں سے ایک گدا لے کر کے آؤ، ایک چٹائی لے کر کے آؤ، ایک مشکیزہ لے کر کے آؤ، اور ایک چکی لے کر کے آؤ۔ یہ ساری جہیزی چیزیں مہر کی رقم سے خریدی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد وہی زرہ مولا کائنات کی ان کو تحفے میں عطا کر دیا۔ اگر اس دن انکار کرتے تو مولا علی کے دل پر وار گزرتا کہ میری حیثیت نہیں ہے، اس لیے عثمان غنی میری مدد کر رہے ہیں، اس لیے 3 دن کے بعد عطا کی۔ مولا کائنات کا نکاح ہو گیا۔ مولا کائنات کا جب نکاح ہو گیا، شام کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی 2-4 عورتیں جا کر کے بی بی فاطمہ کو علی کے گھر پہ چھوڑ کر کے آئی۔ غربت جو صحابہ کرام میں غربت تھی، مولا کائنات کا گھر بھی غربت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صحابی انصار نے رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا تھا، مولا کائنات کا مکان بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے نکاح کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ۔ لیکن آج یہ خالص جتنی بھی رسمیں ہیں یہ اسلامی رسمیں نہیں ہیں، منگنی کی رسمیں، تاریخ لینے کی رسمیں، اس کے بعد شادی،
شادی کے بعد خانہ بارہ، اس کے بعد کیا لڑکی والے جاتے ہیں چند افراد کو لے کر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آنا۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ لہذا جتنا ہو سکے، اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت کم خرچے میں نکاح ہو جاتی ہے، لیکن بمبئی وغیرہ کا حال دیکھیے، ریسیپشن میں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ تک خرچ کر ڈالتے ہیں، اور نکاح بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکاح مسجد میں کرائیں گے۔ ارے بھائی جب نکاح مسجد میں کرا رہے ہو سنت کے مطابق، تو پھر سنت کے مطابق شادی کرو، سب رسمیں کرو۔ ریسیپشن، ماں اور بہنیں سر پہ دوپٹہ نہیں، بن ٹھن کے تیار ہو کر کے ریسیپشن میں حاضری دیتی ہیں، مرد اور عورت کا خلط ملط ہوتا ہے۔ یاد رکھو، عورت کی ہر چیز پردہ ہے، لیکن ماشاءاللہ آج کل کی ہماری ماں اور بہنیں بھی بناؤ سنگار کرنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، خوشبو لگانے کا حکم اسلام نے دیا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی کرو، اپنے شوہر کے لیے خوشبو بھی لگاؤ، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے بھی پہنو، سب کچھ شوہر کو راضی رکھنے کے لیے کرو۔ لیکن شوہر کو راضی رکھنے کے لیے ہماری ماں بہنیں تیار نہیں ہیں، گھر پہ رہتی ہے میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے۔ شوہر کو خوش کرنا نہیں ہے، گھر میں شوہر آتا ہے تو جسم سے خوشبو کی بجائے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے، شوہر دور ہوتا جاتا ہے، جب اپنی بیوی کے ایسے حالات دیکھتا ہے تو اس کی توجہ دوسری طرف بڑھ جاتی ہے، پھر گھر میں فتنہ ہوتا ہے۔ بناؤ سنگار عورتوں کو کرنی چاہیے اپنے شوہر کے لیے، غیر محرموں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اتنا بناؤ سنگار، اتنا بناؤ سنگار، اتنا میک اپ اور اتنا پاؤڈر کہ ایک جگہ پہ ریسیپشن تھا، عورتیں بناؤ سنگار کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے ریسیپشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا خاصا ریسیپشن چل رہا تھا کہ اچانک بارش ہوئی، جب بارش ہوئی تو پورا میک اپ اتر گیا، بچے رونے لگے، بچے جب رونے لگے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہ ہمیں ہماری ماں کو تلاش کر رہے ہیں، ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میک اپ کے بغیر، اور جب میک اپ اتر گیا، ارے شوہروں نے اپنی بیوی کو پہچاننے کے سے انکار کر دیا، یہ تو میری بیوی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ حال ہے ہماری ماں اور بہنوں کا۔ میری ماں اور بہنوں کو چاہیے شوہر کو راضی رکھو، اور ہمارے نوجوانوں کا بھی حال عجیب ہے، ہماری بیوی جو ہے گھر کی عورت ہے وہ ہم کو پسند نہیں آتی، اس کی ہم تعریف نہیں کرتے۔ دیکھیے تین چیزیں، عورت اپنے مرد سے کیا چاہتی ہے؟ تین چیزیں چاہتی ہے۔ ایک ہے پروٹیکشن یعنی حفاظت، ایک ہے اٹینشن یعنی توجہ، اور ایک ہے اپریسیشن یعنی حوصلہ افزائی۔ ایک بیوی اپنے مرد سے کیا چاہتی ہے؟ پروٹیکشن، کہ جب بھی کوئی کٹھن لمحہ آئے، جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آئے تو شوہر ڈھال بن کر کے اس کے آگے کھڑا رہے، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گھر میں، اور جب دیکھا کہ میرے آقا کے سامنے میری بیٹی عائشہ اونچی آواز سے بات کر رہی ہے تو ایک تماچا مارنے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے لے لیا، پروٹیکشن دے، اور فرمایا عائشہ اگر میں اپنے پیچھے تم کو نہ کرتا تو تمہارے والد تم کو تماچا مار دیتے۔ تو جب بھی بیوی کے معاملے میں ایسی کوئی بات آئے، جھگڑے کی بات آئے، لڑائی کی بات آئے، گھر میں ٹینشن کی بات آئے، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا ساتھ دے اور ایک ڈھال بن کر بیوی کے آگے کھڑا رہے۔ تو ایک عورت اپنے شوہر سے پروٹیکشن چاہتی ہے، دوسری چیز اٹینشن، بیوی کچھ بھی کرے اس کی طرف توجہ، اچھے کپڑے پہنے تو اس کی طرف توجہ، اچھا کھانا بنائے تو اس کی طرف توجہ۔ عورتیں کیا نہیں کرتی، شہروں میں عورتیں بچوں کو اسکول بھیجنا، صبح جلدی اٹھ جاتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، بس میں چھوڑ کے آتی ہے، پرنسپال کی طرف سے کوئی شکایت آتی ہے تو عورتیں جاتی ہے، فیس بھرتی ہے،
اور چھوٹے چھوٹے دیہات پہ ہمارے گاؤں میں عورتیں کتنی محنت کرتی ہے، جب شیپ آتی ہے تو جا کر کے مچھلیوں کو جمع کرتی ہے، اس کو فیکٹری تک پہنچاتی ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے گھر کی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتی، لیکن پڑوس کی بیوی ہم کو اچھی لگتی ہے، پڑوس کی عورت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس کی تعریف کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہاں اس نے تو اتنے اچھے کپڑے پہنے تھے، تجھے کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، باجو والی نے تو اتنا اچھا کھانا بنا کر کے بھیجا تھا، تجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ تو ایٹینشن عورت چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے مرد سے۔ اور تیسری چیز اپریشیشن، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا، حضرت ماں عائشہ بڑے ہی نازک تھے، جب آپ سے آٹا گوندھا نہیں جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھتے تھے اور ماں عائشہ روٹیاں بناتی تھی، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے تاکہ ان کا دل راضی رہے۔ تو تین چیز اگر مرد اپنا لے، پروٹیکشن، اٹینشن اور اپریشیشن، تو تمہارا گھر خوشحالی کی جنت بن جائے گا۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، شوہر کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے، شوہر کی ماں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، شوہر کی باپ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، شوہر کے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے اس کے لیے تو امتحان ہوتا ہے، اگر ماں کو کچھ کہتا ہے تو بیوی کی نظر میں ماوڑیا بن جاتا ہے، اور اگر بیوی کی تعریف کر دیتا ہے تو جورو کا غلام بن جاتا ہے۔ سب میں مرا آدمی کا، بیوی کی طرف زیادہ تعریف کر دی تو بھی مشکل، ماں کی طرف رہا تو بھی مشکل، اور تو کوئی تکلیف نہیں، پریشانی آدمی کو، اس طرح کسی طرح بیلنس کر کے آپ کو زندگی گزار دیئے، ماں کی طرف بھی توجہ دینی ہے، بیوی کی طرف بھی توجہ دینی ہے، آپ کو اس طریقے کی آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ زندگی ہماری شاندار ہوگی۔ میں عمر شاہ باپو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کے حاضر کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔